میرا نام شہنام خان ہے اور میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. تقریباً 3-4 سال سے ہم سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی ٹک ٹاک کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ انہیں ایسے رستوں پہ لے کے جا رہے ہیں جو فیوچر میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گی. اس وقت گروپس بنے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ لوگوں کو پہلے فنڈنگ کرتے ہیں تھرو گیمس کے بعد جب وہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی بے عزتی کریں. اگر وہ بے عزتی نہیں کرتے تو ان کا ڈیٹا لیک کیا جاتا ہے اور ان کا ڈیٹا سارا ناگرا سے لیا جاتا ہے. میں آپ کو کل کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. ان کے ساتھ ہی ایک اور لڑکا ہے جس نے صرف ایک گاڑی خریدی تقریباً 1 مہینے پہلے. اس نے 1 مہینے پہلے ایک گاڑی خریدی اور اس گاڑی کے ساتھ اس نے ویڈیوز بنائی. اب اس لڑکے کی گاڑی کی نمبر پلیٹ سے اس کا سارا ڈیٹا نکالا گیا. وہ جس بندے کا ڈیٹا نکالا گیا اس کا نہ ٹک ٹاک سے کوئی لینا دینا ہے. وہ ایک شریف فیملی ہے. کل رات کو اس کی ماں کی تصویریں ٹک ٹاک پہ تھیں. ان کو گالیاں دی جا رہی تھی, ان کی بے عزتی کی جا رہی تھی. ان کی بہنوں کی تصویریں ٹک ٹاک پر تھی. آج ساری خاندان ان کا اکٹھا ہوا اور سارا رو رہا ہے کہ نہ تو ہمارا ٹک ٹاک سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں. ہم نے تو بارگین کو گاڑی دی, بارگین والے نے اس کو سیل کی, اب ہماری عزتیں کیوں نہیں لام ہو رہی ہیں. ساری بات پریشرائز کرنے کی ہے. ڈیٹا یہاں پہ کھلے عام نکالا جا رہا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ناظرہ کے بغیر ان کا ڈیٹا نکالا جا سکے. ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو چند پیسوں کے لیے ہمارے پشتون عورتوں کو بدنام کر رہے ہیں. ہم نے بار بار ان سے کہا, بلکہ ہم نے جو ان کی کمیونٹی ہے, ان کے جو لیڈران ہیں, ان سے ریکویسٹ کی, اگر آپ کو اعتراض ہے کہ پاکستان سے افغانستان کی طرف کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہے یا پرچم کی توہین کر رہا ہے, آپ اس کا نام ہمیں دیں. ہم جرگے کے طور پہ جائیں گے, وہ آپ سے پختون ولی کے مطابق معافی مانگے گا. آج کے بعد نہ وہ آپ کے افغانستان کو گالی دے گا, نہ وہ آپ کی پرچم کی توہین کرے گا. لیکن جو افغانستان کے سائڈ سے ہو رہا ہے یورپ میں, جو ہمارے پاکستان کے پرچم کو جلایا جا رہا ہے, جو ایمبیسی کے بعد پاکستان کے پرچم کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ان لوگوں کو روک پائیں گے؟ تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ نہیں, ہم ان کو نہیں روک سکتے. تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کا جنگ ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ آپ کریں, آپ اس کی فیملی کو کیوں جاتے ہیں؟ ایک بیٹے کا اس کی ماں کی عزت کا کیا تعلق ہے؟ آپ اس کی ماں کو بدنام کر رہے ہیں. جو ہماری پشتون کمیونٹی میں عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی اور ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے نیلام ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ سارے لوگ کچھ امریکہ میں بیٹھے ہیں, کچھ یورپ میں بیٹھے ہیں, کچھ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں. وہ پیسوں کے دم پر, بلکہ وہ چیلنج کرتے ہیں, وہ اتنے مضبوط بن چکے ہیں کہ وہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں. وہ آپ کے گھر کی تصویر آپ کو بھیجتے ہیں کہ اس وقت آپ اس جگہ میں کھڑے ہیں. میرا سوال اپنے اداروں سے یہی ہے کہ کیا وہ اتنے طاقتور ہیں؟ ٹک ٹاک پر اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ ان کے پیچھے کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ اگر ابھی ہم نے اس پر آواز نہ اٹھائی تو شاید فیوچر میں ہمیں اور زیادہ غلط طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے گا. ہم بالکل نفرتوں کے خلاف ہیں. ان لوگوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں, ہمارا پورا حق ہے ہم اپنے وطن سے محبت کریں. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی ملک کی توہین کریں, کسی کے جھنڈے کی توہین کریں, اور انہیں بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہمارے جھنڈے کی توہین کریں یا ہمارے ملک کی توہین کریں. اگر ان کو اختلاف ہے ایک فرد واحد کے ساتھ یا ایک گروہ کے ساتھ تو بے شک وہ کریں, ان سے ہمارا کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے. لیکن ہماری جنگ صرف یہاں پہ ایک چیز ہے, وہ ہماری عزتوں کی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں ٹک ٹاک پر نیلام ہو. وہ عورتیں جنہوں نے بغیر شناختی کارڈ کے دفتر کیا, باہر کسی دفتر نہیں گئی, کسی ایونٹ میں پکچر نہیں کھینچی, اور آج ان کی لائیو ویڈیوز میں ان کی توہین کی جائے. شاہنام ہم یہ بتائیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہ یہ افغانی ہیں جو گینگ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ دیکھیں, جو انہوں نے گروپس بنائے ہوئے مختلف ناموں سے ٹک ٹاک پر, اس میں افغان کمیونٹی کے ساتھ ہمارے پاکستانی شامل ہیں جو ان کو یہاں سے ڈیٹا دے رہے ہیں. وہ تعلق کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ پیسوں کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نامی گرامی افراد ہیں جیسے میں دیکھیں, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, وہ لوگ سارے امریکہ میں بیٹھے ہیں. وہ آپ کو 24 آورس کا ٹائم دیتے ہیں. 24 آور کے بعد وہ آپ کا ڈیٹا نکال کے آپ کو پہلے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے, یہ آپ کی ماں کی تصویر ہے, یا آپ کے باپ کی تصویر ہے, یا آپ کی بہنوں کی تصویر ہے. اگر آپ 2 دن کے اندر آپ سرنڈر نہ ہوئے تو یہ ہم ٹک ٹاک پر دے دیں گے. اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں, ان کی لائن میں آپ بیٹھ کے معافی مانگتے ہیں کہ میں
معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں سرنڈر ہوں، آپ جس طرح کہیں گے میں تیار ہوں، تو وہ آپ کا ڈیٹا لیک نہیں کر دے. لیکن اگر آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا گناہ گار ہوں، میری ماں آپ کی گناہ گار نہیں ہے، اگر آپ کا اختلاف ہے تو مجھ سے ہو سکتا ہے، میرے خاندان سے نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے یہ تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی ماں بہنوں کی عزت پہ بھی آپ لوگ نے سجدہ نہیں کیا ہمیں، تو ہم آپ کے خاندان کے اندر گھسیں گے. آپ کے چچا کی بیٹی، آپ کی چچی، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھی، ان کی تصویریں ہم وائرل کریں گے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا کوشچن اپنے اداروں سے ہے، ہمارا ان سے وہ نہیں ہے. وہ تو پیسوں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو ایک جنگ ہے، سوشل میڈیا کی جنگ ہے، ان کو حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے ادارے اس میں کیوں شامل ہیں؟ کیا اتنے زورور ہیں وہ لوگ کہ وہ کھلے عام ہمیں چیلنج کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کے اندر انہیں ڈیٹا دیا جاتا ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور پھر پاکستان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو فخر سے ویڈیو بنا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ نے دیکھ لیا اور آگے بھی آپ دیکھتے تھے. Basically, Munga Day first na pada TikTokers mane already FIRs shuri aur ek mo page ko pada ke tole FIRs ke 90% mune mungwar kadi munga warta khuli di with evidence police ta chidaf nani kas da character de da videos de ta saza warke mung chida us dei sara walad yu da dei sara ni walad da mung da dei moriano sara walad da dei mung kwendo sara walad da mung khpali zat sara walad ko yo kas chita sara zal sara chita sara د سره په ټیک ټاک کې هر څه کوي، موږ دغه پروا نه کوو، ځکه چې دا ځوان دی، د دنه به هم څه غلطي شوي، د هغې نه به هم شوي، موږ په دغې نه راځو. موږ دلته کې خبره زموږ د عزتونو ده. د چیتا د مور دې کې څه رول نه جوړېږي چې د هغې تصویر یا د چیتا یو سایډ ته کوي. دا نن چې د مردان د یو مور تصویر کېږي چې د هغې نه ټیک ټاک سره د هغې د بچو ټیک ټاک سره څه نشته، صرف یو ګاډي خرڅ شوی او د ګاډي په بنا باندې، او تاسو ته پته ده هغه ته وایي هغه کس ته چې تا به موږ مجبورو چې ته به زه دغه ټیک ټاکر به ولې تر هغې پورې به مونږ ستا د مور تصویران چلو. نو زه دا وایم چې دغه هم پښتانه دي، دغه هم پښتون وایي ځان ته. آیا زموږ د پښتو کلچر دا دی؟ مونږ خو د زنانه په سر لوپټه اچو، مونږ خو د بل زنانه ته دا عزت ورکو چې دا زما د کور زنانه ده. او تاسو زموږ د پښتنو هسټري وګورئ، اوس به مونږ راځو یو سړی په زنانه په نوم بدنامو. نو مونږ صرف دغه غوښتنه ده چې یو ټیک ټاکر زمونږ د سایډ نه وکړي غلطي ورکړي سزا، د قانون مطابق چې څه سزا جوړېږي د هغې په ډبل ونه ورکړي. مونږ دې سره نه ودرېږو. زمونږ مقصد دلته صرف دا دی چې نن د ده د مور ډیټا روزي، نن د 3 نورو رووته، سبا به د هر چا روزي. ایون زما د فیملی ټوله ډیټا راوستې ده، د شپې په 2 بجې ما ته د مختلف د UK، د هالینډ، د جرمني د نمبرونه ما ته میسیجز راځي. سبا 12 بجې به ورته سره ټایم دی، موږ به دا آؤٹ کوو. جی شہاب صاحب وہ جو ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ یقین جانیں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پشتو کمیونٹی میں ہماری روایات میں گالی کو قتل کے برابر سمجھا جاتا تھا. آج کل آپ ٹک ٹاک پہ آئیں تو پہلے اسٹارٹ ہی آپ گالی سے لیتے ہیں، 6 مہینے تک آپ کو گالیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کپڑے پھاڑتے ہیں، اس کے بعد آپ گیمز میں لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا دوپٹہ اتاریں، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی جاؤ تم پانی کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. آیا یہ ہماری روایات ہیں؟ آیا یہ پشتون میں ہم نے کبھی اس طرح دیکھا ہے؟ آیا پشتون لڑکی کچھ اس طرح کر سکتی ہے؟ ہماری تو ہر چیز کی حدیں موجود ہیں، ہم تو اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں جتنا ہم گر چکے ہیں. بات ہماری یہ ہے کہ آلریڈی اگر اس کو ہم نے روکا نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بہت تباہ کر دیں گی.